معجزہ میں اور کرامت میں فرق کیا ہے؟ امام کشیری علیہ رحمہ تصوف کے بہت بڑے امام ہیں، صوفیاء کے سرخیل ہیں۔ آپ لکھتے ہیں کہ معجزہ اور کرامت میں فرق یہ ہے، معجزہ نبی کے ہاتھ پہ صادر ہوتا ہے اور کرامت ولی کے ہاتھ پہ صادر ہوتی ہے۔ جس طرح آپ جانتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایسے اتنے معجزات حضور کے ہاتھ پہ ظاہر ہوئے جن کا شمار ہم نہیں کر سکتے۔ درخت چل کے حضور کی بارگاہ میں آ رہے ہیں، پتھر کلمہ پڑھ رہے ہیں، سلام کر رہے ہیں، جانور آپ سے کلام کر رہے ہیں، سورج آپ کے اشارے پر عصر کے ٹائم پہ آ رہا ہے، چاند آپ کی انگلی کا اشارہ ہو دو ٹکڑے ہو رہا ہے۔ یہ سارے خلاف عادت کام ہیں، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ ظاہر ہو کر حضور کی نبوت کی سچائی کی علامت اور دلیل بن رہے ہیں۔ ان کو معجزات کہا جاتا ہے۔ نبی کے ہاتھ پہ خلاف عادت کام صادر ہو جائے اسے معجزہ کہتے ہیں، اور ولی کے ہاتھ پر خلاف عادت کام صادر ہو جائے تو اسے کرامت کہتے ہیں۔ تو ایک فرق تو یہ ہے کہ معجزہ نبی کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتا ہے اور کرامت ولی کے ہاتھ پر، اور دوسرا فرق یہ ہے انبیاء کرام کو معجزات کا اظہار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، یعنی انبیاء کرام کی نبوت کی سچائی اور دلیل کے طور پر معجزات کو پیش کیا جاتا ہے، اور اس کا ظاہر کرنا انبیاء کو اس کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ ظاہر کرے اپنے معجزات کو۔ لیکن جو اولیاء ہیں وہ اپنی کرامات کو ظاہر کرنا ضروری نہیں سمجھتے، ان پر لازم نہیں کہ کرامات کو ظاہر کریں۔ ایک فرق یہ ہے، اور اس کے بعد ولی پر کرامت کا چھپانا ضروری ہے اور انبیاء کرام پر معجزات کا اظہار کرنا ضروری ہے۔ اور ایک تیسرا فرق کہ نبی معجزے کا دعویٰ کرتا ہے اور اس صلح کے اندر قطعی بات کرتا ہے، جبکہ ولی کرامت کا دعویٰ بھی نہیں کرتا اور قطعی طور پر قبول بھی نہیں کرتا، جبکہ معجزہ اس کا اظہار کرنا بھی ضروری ہے اور اس صلح کے اندر نبی دعویٰ بھی کرتا ہے۔ ایک فرق یہ ہے، اور ایک فرق یہ ہے کہ معجزہ نبی کے ہاتھ پہ صادر ہوتا ہے جس کے ساتھ نبوت کا دعویٰ ہوتا ہے، جبکہ کرامت ولی کے ہاتھ پہ صادر ہوتی ہے لیکن نبی ہونے کا دعویٰ نہیں ہوتا۔ اگر نبی کے ہاتھ پر خلاف عادت کام صادر ہو جائے، معجزہ صادر ہو جائے، معجزہ بن جائے، تو اس کے ساتھ نبوت کا دعویٰ موجود ہے، لیکن ولی کے ہاتھ پر کرامت ظاہر ہوتی ہے تو اس کے ساتھ نبوت کا دعویٰ نہیں ہے، کسی بات کا دعویٰ نہیں ہے۔ تو یہ بھی ایک فرق ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور مغالطہ پیش کیا جاتا ہے علماء کو گمراہ کرنے کے لیے اور اولیاء کے بارگاہوں سے دور کرنے کے لیے، کہ دیکھیں فلاں کرامت فلاں ولی کے ہاتھ پہ ظاہر ہوئی ہے تو اس سے بڑے ولی کے ہاتھ پر ظاہر کیوں نہیں ہوئی، یا اولیاء کے ہاتھ پہ کرامات ظاہر ہو رہی ہیں تو یہ کرامت جو غوث پاک کی کرامات ہیں تواتر کے ساتھ موجود ہیں، اور دیگر اولیاء کاملین کی کرامات بھی موجود ہیں۔ کہا جاتا ہے عوام الناس صلی اللہ عوام کو گمراہ کرنے کے لیے اور اولیاء کے دامن سے دور کرنے کے لیے ایک مغالطہ یہ پیش کیا جاتا ہے کہ دیکھیں اگر یہ کرامت غوث پاک سے ظاہر ہوئی ہے تو صحابہ سے کیوں نہیں ہوئی، ان کے بڑے لوگوں سے کیوں نہیں ہوئی؟ حالانکہ علماء کہتے ہیں لازم نہیں ہے کسی بھی ولی کے لیے کہ اس کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر ہو، لازم نہیں ہے، اور کسی ایک ولی کے لیے ایک کرامت ظاہر ہو جائے بے عین ہی وہی کرامت کسی اور کے لیے ظاہر ہونا یہ بھی ضروری نہیں ہے، کوئی اصول بھی نہیں ہے، اور انبیاء کرام کے لیے بھی۔ بلکہ اگر کسی کی ولی کی کرامت ظاہر نہ بھی ہو اس کی ولایت میں شک نہیں ہو سکتا۔ ولایت کرامت کا نام نہیں ہے، ولایت کی دلیل کرامت نہیں ہے، بلکہ ولایت کی دلیل کیا ہے؟ شریعت کی پیروی، سنت نبوی کی پیروی، قرآن و حدیث پر عمل، اتباع سنت، اتباع شریعت، یہ ولایت کی علامت اور دلیل ہے۔ ہواؤں میں اڑنا، پانی میں تیرنا، آگ میں چھلانگ لگانا، یہ چیزیں ولایت کی علامت نہیں ہیں، بلکہ شریعت کی پیروی کرنا صدق کے دل کے ساتھ
یہ ہے ولایت کی علامت اور دلیل۔ تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو ایک کے لیے کرامت ظاہر نہیں ہوئی دوسرے کے لیے بھی نہیں ہو سکتی۔ اور یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھیں، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دیکھیں پھر یہ بندہ اپنے پہلے لوگوں سے افضل ہو گیا۔ مثال کے طور پر حضور شہنشاہ بغداد فرماتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ الی حکم اتصالی، کہ میں تمام روئے زمین کو اپنی ہتھیلی پر ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے رائی کا دانہ ہوتا ہے۔ کوئی بندہ کہے کہ دیکھیں جس طرح مرزا جیلمی کا فتنہ ہے جو لوگوں کے ذہنوں کے اندر شک پیدا کر رہا ہے، شکوک پیدا کر رہا ہے، علماء اور صالحین سے دور کر رہا ہے، بے باک زبان استعمال کر رہا ہے، اور ہماری نوجوان نسل جو اپنے علماء سے، اپنے مراکز سے، مساجد سے دور ہو کر ایسے لوگوں کے جال کے اندر بآسانی پھنس جاتی ہے۔ دیکھیں مسجد سے ہمارا تعلق کتنا کمزور ہو گیا ہے، دین سیکھنا ہمارے لیے کتنا مشکل ہو گیا ہے کہ جمعے کے دن بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ دوسری اذان جب ہو رہی ہو اس وقت مسجد میں جائیں اور فوراً باہر آ جائیں۔ اگر ہفتے کے بعد بھی آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ ہم دین سیکھنے کے لیے، قرآن و حدیث کی بات لینے کے لیے اور فتنوں کے تدارک کے لیے نہیں دے سکتے تو پھر ہمیں اپنے آپ پر بھی رونا چاہیے اور اپنے آپ پر ماتم کرنا چاہیے کہ ہماری کیا صورتحال بن چکی ہے، ہماری نوجوان نسل کس طرح بے روی کا شکار ہو چکی ہے، اور اپنے مراکز سے جو دین کے مراکز مساجد ہیں، مدارس ہیں، علماء ہیں، صالحین ہیں، ان کی بارگاہوں سے ہماری کس حد تک دوری ہو چکی ہے۔ انتہائی پرفتن دور ہے۔ میں عرض کر رہا تھا یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھیں یہ کرامت فلاں ولی سے ظاہر ہوئی ہے تو صحابہ سے ظاہر کیوں نہیں ہوئی، صحابہ کے ہاتھ پہ یہ کام کیوں نہیں ہوا؟ تو میں نے کہا کہ یہ ضروری نہیں ہے ایک بندہ اس بات پر پہلوں سے افضل ہو جائے کہ پہلوں کے ہاتھ پر کرامت ظاہر نہیں ہوئی ہے اور یہ کرامت بعد والوں کے ہاتھ پہ ظاہر ہوئی ہے لہذا بعد والے پہلوں سے افضل ہو گئے۔ ایسا کوئی اصول نہیں ہے۔ جس کا مقام، جس کا مرتبہ، جس کا درجہ اللہ نے بلند کیا ہے اس کا درجہ بلند ہی ہے۔ کرامات سے کوئی مفضول افضل نہیں ہو جاتا، بلکہ جو افضل اللہ کی بارگاہ میں جس کو مقام ملا ہے وہ افضل ہی ہے۔ صحابہ کے مقام کو کون پہنچ سکتا ہے؟ دنیا بھر کے ولی، کتب، غوث، ابدال حضور کے کسی ایک صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ ہزاروں کرامات کے باوجود کوئی کسی صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا، اور صحابہ ہزار ہا کرامات کے باوجود کسی نبی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے، اور سارے نبی بے شمار شان رکھنے کے باوجود امام الانبیاء تاجدار کائنات کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ یہ درجے، یہ مراتب اللہ نے مقرر کیے ہیں، انہیں کون چھین سکتا ہے اور کون ان سے آگے کراس کر سکتا ہے؟